تیسرا قاعدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ ایک باب کی حدیث کو، یعنی ایک مسئلے کی حدیث کو، جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں زکوٰۃ کی حدیث، تو زکوٰۃ کے تعلق سے جتنی بھی احادیث وارد ہیں ان تمام کو ایک جگہ پر جمع کرنا، تاکہ اس کے تمام مسائل سے آپ واقف ہو سکیں اور اس کی جانکاری ہو سکے، کیونکہ اگر زکوٰۃ کے تعلق سے پوری معلومات حاصل کرنی ہے تو صرف ایک حدیث سے نہیں حاصل کر سکتے، ان تمام احادیث کو جو اس مسئلے کے تعلق سے اس باب میں وارد ہوئی ہیں ان تمام کو آپ جمع کریں، اور اس کے بعد جا کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ احادیث سے اس باب کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں اس میں کیا مسائل ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہمیں قرآن نہیں پڑھایا کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پہلی حدیث میں سوائے جنابت کی حالت میں ہر حالت میں قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس حدیث میں ہر حالت میں، تو یہ ظاہری طور پر تعارض ہو گیا، اس تعارض کو آپ دور کر سکتے ہیں جب آپ دونوں ایک حدیث کو آپ پکڑیں گے تو اس حدیث میں ہے کہ جنابت کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسری کو پکڑیں گے اگر آپ پہلی کو چھوڑ کر کے دوسری حدیث سے استدلال کریں گے تو مطلب آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب دونوں کو جمع کریں گے تو بات یہاں پر یہ ہوگی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ عام ہے، اس کی تخصیص علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کر رہی ہے، چنانچہ ہر وقت میں قرآن پڑھنا ہے سوائے جنابت کے۔ تو یہ ایک مسئلے کے تعلق سے تمام حدیث کو جمع کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔